اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل بیان کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ انسان زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبان سے گلے شکوے کرتا پھرے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مسائل، معاملات، زندگی میں اتار چڑھاؤ، کبھی تنگیاں اور کبھی فراخیاں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، گلے شکووں کو ہر ایک کے سامنے بیان کرے۔ ویسے بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے اپنے حالات کے شکوے خلق سے نہیں کرتے، خالق سے کرتے ہیں۔ اپنے حالات کے شکوے کس سے کرنے چاہیے؟ خالق سے کرنے چاہیے۔ خلق یعنی مخلوق سے نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی تکلیف آئی بھی ہے تو اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، یا اللہ دنیا میں میرے اسباب جو کمزور ہیں، کم ہیں، اس کی شکایت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ آپ شکایتیں ہر ایک سے کرتے رہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بھی کیا، انسان ہے، ظلم ہوئے ہیں، زیادتی ہوئی ہے اور کھلے عام زیادتیاں ہوئی ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ظلم کا مداوع کرنے والے ہیں ان کے پاس جا کر آپ شکایت کریں، ہر ایک سے نہ کریں۔ ظلم ہوا ہے تو پھر ظلم اتنا واضح ہوا ہے تو پھر ظلم کے مداوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، عدالت ہے، جج ہے، قاضی ہے، کسی قوم کا بڑا ہے، حالات سنوارنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی سلطہ ہے، اس کے پاس جا کر آپ شکایت ضرور کریں، لیکن ہر ایک سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حالات کا شکوہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سود کھایا انہوں نے، کفر کیا انہوں نے، بے جا مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا۔ یہودیوں نے یہ کام کیا، حالانکہ یہ بات جانتے تھے یہودی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بچپن میں انہوں نے بات کی ہے تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، تو پھر نبی کے دشمن کیوں بنے؟ یہودی نبی کے دشمن کیوں بنے؟ نبی کے دشمن اس لیے بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کو جانتے تھے اور انجیل کو بھی جانتے تھے، تو یہودیوں نے تورات کی تعلیم کے خلاف جب زندگی گزارنا شروع کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر تنقید کی، ان کو سمجھایا، ان کو روکا، تو اس پر وہ برا مان گئے، تو اس پر دشمن بن گئے اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یہ تھا اصل مقصد، تورات کی تعلیم کے خلاف جو زندگی گزار رہے تھے، اسی بنیاد پر سمجھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس کفر کی وجہ سے کہ مریم پر بہتان لگایا اور انہوں نے سود کھایا اور جو چیزیں ہم نے ان پر حلال کی تھی ان کو حرام کیا، تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہاں ایک مسئلے کو سمجھیں، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی اور امت تھی، اس کے باوجود ان پر لعنت ٹھہری اور ان کے دل اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو کبائر سے اللہ تعالیٰ دل بند کر دیتا ہے، ہدایت پھر دلوں میں اترتی نہیں ہے جب انسان کبائر کا ارتکاب کرتا ہے۔ کبائر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ سزائیں بھی دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے
کبیرہ گناہ کے ریئیکشن میں اللہ تعالیٰ انسان کو دل کو بند کر دیتا ہے، ہدایت اس کے دل میں اتر نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے، تہاونن، غفلت میں، سستی میں، بس نہیں پڑھا، پھر اگلا جمعہ پھر نہیں پڑھا، پھر جمعہ آیا پھر نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل کو بند کر دیتا ہے۔ یہ جمعے کا مسئلہ ہے۔ تو یہودیوں کے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ کہتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل بند کر دیے، اور یہ قیامت تک اسی طرح یہ رسوا رہیں گے۔ قرآن نے کہا ہے، اور ہم ان پر ایسے لوگ قیامت تک مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو رسوا اور ذلیل کرتے رہیں۔ بعض سزائیں نسلوں تک چلتی ہیں، بعض سزائیں قیامت تک چلتی ہیں۔ تو ان کے جرائم اتنے شدید تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، حتیٰ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اسی شبے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نصرانی بھی، نصارہ بھی اسی شبے میں واقع ہو گئے کہ واقعی عیسیٰ قتل کر دیے گئے، پھانسی پہ چڑھا دیے گئے۔ یہ ان دونوں ملتوں کا عقیدہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، اور عیسائی کہتے ہیں وہ پھانسی پہ لگا دیے گئے۔ مسلمان کہتے ہیں ہمارا قرآن اس کی تردید کرتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، نہ قتل کیا اور نہ ہی پھانسی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ان دونوں کو شبہ لگا۔ شبہ کیا تھا؟ ابن کثیر وغیرہ میں اور ابن جریر طبری نے روایتیں لائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ماننے والے سے کہا کہ کون ہے جو میرے بارے میں قربانی دے؟ تو ایک حواری نے کہا میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حواری پر عیسیٰ کی شکل شباہت ڈال دی، یہودیوں نے اس کو پکڑا اور پھانسی پہ لگا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یہ ان کو شبہ لگا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ دو ایسے جملے ہیں، نہ انہوں نے قتل کیا اس کو اور نہ ہی انہوں نے اس کو پھانسی دیا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہ لگا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اور اس پر صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، کتب حدیث کی بے شمار تواتر کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے متفقہ کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قرب قیامت وہ شام میں دمشق میں ایک منارۃ البیضاء پر اتریں گے، فرشتوں کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا، اور مسلمانوں کی اس وقت نماز کی امامت ہو رہی ہوگی، اور آئیں گے اور نماز میں شامل ہوں گے، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اس کو قتل کریں گے۔ ان کی موجودگی میں ہی یاجوج ماجوج کا نزول ہوگا۔ یہ سارا سلسلہ قرب قیامت ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، یہودیت کا عقیدہ وہ ہے، اور عیسائیت کا عقیدہ وہ۔ یہودیت کا اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کا رد بھی کیا۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، مریم اللہ ہے، اور اللہ بھی اللہ ہے، 3 الہ ہے۔ اللہ نے کہا 3 الہ نہیں ہے، ایک الہ ہے۔ انما الہکم الہ واحد، الہ ایک ہوتا ہے۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ وہ پھانسی بھی چڑھ گیا، ادھر سے کہتے ہیں الہ بھی ہے، پھر تعویلیں کرتے ہیں۔ چونکہ یہ اتنا پیچیدہ ان کا عقیدہ ہے کہ خود ان کو بھی یہ عقیدہ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ گتھیاں سلجھا ہی نہیں سکے اس عقیدے کی، اور ادھر اس کے مقابلے میں پھانسی چڑھ جانے کے دعوے کی یہ گتھیاں نہیں سلجھا سکے۔ پھر کہتے ہیں اصل میں عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ تو چڑھ گئے، تو عیسیٰ کے 2 رخ ہیں، ایک لاہوت ہے اور ایک ناسوت ہے۔ ناسوت ایک وجود ہے انسانی،
اور لاہوت یہ وجود ہے معبود ہونے کا، معبودی وجود ہے۔ تو جو لاہوت ہے وہ آسمان پہ چلا گیا اور جو ناسوت ہے وہ پھانسی چڑھا۔ عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان ساری چیزوں کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کن۔ یہ کن، یہ جو روح ہے نا، روح یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ روح، وہ حکم مریم کے سینے میں القاء کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی لفظ کن کے ساتھ پیدائش کی۔ اور اس لیے قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کی پیدائش اور عیسیٰ کا وجود بالکل اسی طرح ہے جس طرح آدم کا وجود۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ نے اس کو بھی کن کے ساتھ پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے کن کے ساتھ پیدا کیا۔ تو روح سے مراد اللہ کا آرڈر، یاد رکھیں۔ اور یہ آرڈر اللہ کا کلمہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو کریٹ کرتا ہے اور وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ کی ذاتی روح نہیں ہے، اللہ کی ذات، اس کی روح وہ صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ لفظ کن کے ساتھ پیدا ہوئے، یہ مخلوق ہے، لہذا عیسیٰ اور آدم ایک جیسے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ اس کی ماں بھی اور وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ اب کھانا کون کھاتا ہے؟ معبود کھاتا ہے یا عابد کھاتا ہے؟ خالق کھاتا ہے یا مخلوق کھاتی ہے؟ تو وہ تو دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے۔ تو یہ تو بشری تقاضے ہیں جو ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ بھوک غالب آتی ہے، پیاس غالب آتی ہے، مخلوق جو ہوتی ہے اس پر چیزیں غالب آتی ہیں، خالق پر کوئی چیز غالب نہیں آتی، لہذا وہ خالق، وہ معبود نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں ملتوں کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اپنا کلمہ کہا، کن کے ساتھ پیدا شدہ ایک مخلوق کہا، اور فرمایا یہ بھوک بھی لگتی ہے ان کو، کھانا بھی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام لن یستنکف المسیح، یہ عیسیٰ علیہ السلام ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے ان یکون عبدا للہ، اللہ کی بندگی کرنے میں۔ تو بندگی، معبود ہو اور بندگی کرے، اور بندگی عابد کرتا ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ عابد کرتا ہے، معبود نہیں کرتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے میں ہلکی سی بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ کی عبادت میں آر محسوس نہ کرنے والا عبد، اور عبد اللہ تعالیٰ کو بڑی عظیم صفت ہے، یہ عبد اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لفظ رسول کے مقابلے میں لفظ عبد اللہ کو زیادہ محبوب، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وہاں بھی لفظ عبد کا ذکر کیا۔ نزلنا علی عبدنا سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ یہ دیکھیں، یہ تو لفظ عبد، چونکہ اس لفظ عبد میں عبادت کا عنصر شامل ہے، اور جس چیز کے اندر عبادت کا عنصر شامل ہو اللہ کو وہ بہت محبوب ہے۔ اور حقیقی عبد اگر انسان بن جائے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوگا۔ تو عبادت کا عنصر اپنی ذاتوں میں شامل کریں تو ہم عبد بنیں گے، اور لفظ عبد اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو اس پر لوگوں کو چڑھ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عبد نہیں ہے، بشر نہیں ہے، کیا ہے؟ نور ہے جی، نور ہے۔ اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا۔ قرآن کا نزول کس پر ہوا؟ علی عبدنا۔ ہم نے آسمانوں میں معراج کا معاملہ ذکر کیا تو اسری بعبدہ نزل الفرقان علی عبدہ، تو اللہ نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو لفظ عبد عبادت کے ساتھ اس کا امتزاج جب ہو جاتا ہے
تو اللہ کو یہ بات بہت محبوب ہے، اور اگر اس عبد سے عبادت ختم ہو جائے تو پھر یہ عبد کے درجے سے گر کر جانوروں کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ عبد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کہا ہے، اور یہ سارا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرمت والی چیزوں کا ذکر کیا۔ حرمت والی چیز کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی تعظیم اللہ نے ہر ایک پر لازم کر دی ہو اور اس کی اہانت ہر ایک پر حرام کی، کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں حرمت والی چیز۔ بیت اللہ حرمت والا ہے، اس کی تعظیم ہم سب پر واجب۔ یاد رکھیں، قربانی کا جانور، اسی طرح ایک شخص احرام پہن کے جا رہا ہے، اس کی تعظیم واجب۔ اسی طرح ایک شخص، ایک مہینہ ہے حرمت والا، جیسے مہینہ ہے رجب ہے، اسی طرح ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، یہ حرمت والے مہینے، اس کی تعظیم لازم ہے۔ ان مہینوں کے اندر ایک شخص لگا ہوا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، بغاوتیں کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، حرمت والا مہینہ، لڑائیاں کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو یہ اس مہینے کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ بیت اللہ حرمت والا ہے، حرمین الشریفین مدینہ حرمت والا ہے، آپ نے حد بندیاں کی ہیں کہ یہ یہاں تک اس کی حرمت کا دائرہ ہے، درخت نہیں کاٹنا، جانور کو نہیں بھگانا، شکار نہیں کرنا، یہاں پر بدعت نہیں پھیلانی، الحاد نہیں پھیلانا، یہ حرمت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اذان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حرمت والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ لوگ اذان کی، آپ نے دیکھا استہزاء کرتے ہیں، یہ مولوی سونے نہیں دیتا، یار اس کی اذان کر دو، او بھائی کیا کر۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ ایک بہترین اصول ہے۔ کوئی شخص اگر کتنا بھی آپ سے نظریاتی طور پر مختلف ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اگر یہ خیر کا کام کر رہا ہے تو اس خیر کے کام میں آپ اس کا تعاون کر لیں، اور اگر وہ شر کا کام کر رہا ہے تو اپنے تعاون کو روک دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانوروں کے حرام ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایک وہ جانور جو مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جائے، میتا کہتے ہیں اس کو، یہ حرام ہے، میتا حرام ہے۔ صرف دو میتا ہیں جو ذبح نہیں ہوئے اور مر گئے تو وہ حلال ہیں۔ کون سے؟ ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حلال ہیں، اس لیے کہ ان میں سے خون نہیں بہتا۔ تو جن جانوروں میں خون بہتا ہے ان کو ذبح کرنا لازم ہے، اور بغیر ذبح کے اگر وہ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ البتہ دو جانور ایسے ہیں جو مر جائیں تو پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ سمندر کی کوئی بھی چیز ہے جو سمندر میں زندگی گزارتی ہے، دریا میں زندگی گزارتی ہے، پانی میں زندگی گزارتی ہے، وہ حلال ہے۔ پانی کے بغیر جو چیز بھی مر جائے، یاد رکھیں وہ سمندر کی ہو یا پانی کی ہو، وہ حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی ہے، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے جانور کا وہ بھی حرام ہے، یہ خون بھی حرام ہے۔ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ دو خون ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، کون سے؟ کلیجی، تلی، جگر، جانوروں میں کس سے جو نکلتا ہے، یہ بھی ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، یہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ دم مسفوح کہتے ہیں اس کو، جانور ذبح کریں اور جو بھی خون نکلے گا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک جانور ہے جس کا گلا دب جائے اور مر جائے، حرام ہے۔ آپس میں لڑے، سینگ مارے اور مر جائے ان میں سے کوئی جانور، حرام ہے۔ کوئی اونچائی سے یا پہاڑ سے کوئی جانور گر جائے، حرام ہے، مر جائے، یہ جانور حرام ہے۔ ایک بات یاد، اگر ان کو زندہ ہوتے ہوئے آپ نے ذبح کر لیا ہے تو یہ حلال ہے، اور خود مر گئے تو یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ ذبح کرنے کے لیے گلے میں ذبح کرنا ضروری ہے، اور خون کا بہنا بھی ضروری ہے، اور تکبیر کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔
یہ 3 چیزیں لا دیں۔ اب اگر کوئی جانور مر گیا ہے، ذبح نہیں ہوا، تو میتہ کہلائے گا، وہ حرام ہے۔ ویسے حلال تھا، مر گیا ذبح کے بغیر تو حرام ہے۔ اسی طرح اونٹ کے علاوہ باقی سارے جانوروں کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جانور بدک گیا ہے، اصول تو یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، لٹا کے ذبح کریں، حلال ہے۔ اگر کوئی جانور بدک گیا، بھاگ کھڑا ہوا اور وحشی بن گیا، تو آپ اس کو بھاگتے ہوئے کوئی چیز مار دیتے ہیں، آپ گولی مار دیتے ہیں، اس کو تیر مار دیتے ہیں، خنجر مار دیتے ہیں، اور پھر وہ جانور گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مارا، تو وہ جانور بھی حلال ہے چونکہ وہ بدک کھڑا ہوا۔ اسی طرح وہ جانور جو کسی کنویں میں گر گیا، کسی گڑھے میں گر گیا ہے، اب اس کے گلے تک چھری یا بندے پہنچنے کی وہاں کوئی اسباب نہیں ہے، تو اب آپ نے کسی جگہ پر بھی اس جانور کو بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کسی جگہ پر ضرب لگا دی، کاٹ دیا، خون بہہ دیا، تو یہ جانور بھی حلال ہے۔ بسم اللہ پڑھی ہے، ذبح ہوا ہے مجبوری کی حالت میں، گلے کی بجائے کسی اور جگہ پر ذبح ہوا ہے تو حلال ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جانور کسی اور زاویے سے ذبح ہوا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ جیسے بجلی کے کرنٹ کے ساتھ جانور مارے جاتے ہیں، ہتھوڑا سر پہ مارا جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ اس کے دماغ کو چوٹ لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ یہ جو کمیلوں پر بعد ایسے طریقوں سے ان کو ذبح کیا جاتا ہے کرنٹ دے کر، تو یہ اس طرح کا غیر شرعی جو ذبح ہے یہ حلال نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت فرما کر کے آگے کہہ دیا، لوگو آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، ہم نے تمہیں حلال حرام جانور یہ ساری چیزیں بتا دیے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے جو فرمایا کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یا جو چیز کسی آستانہ کیا ہے؟ آستانہ ایک نشان ہے، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی نشان کھڑا کر دیا جاتا ہے، قبر کھڑی کر دی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز وہاں گاڑ دی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو چیز اللہ کے نام پر بھی بانٹی جائے گی وہ بھی حرام، یاد رکھیے گا، اللہ کے نام پر بھی یہاں جو چیز ذبح کی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی، کسی اعتبار سے وہ حلال نہیں ہے۔ جیسے بوانا مقام پر ایک صحابی نے کہا میں ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا وہاں کوئی میلہ لگتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہاں کوئی بت تھا جس کی جہالت میں پوجا ہوتی تھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا وہاں جا کر اب ذبح کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے نام کا بھی غیر اللہ کے آستانوں پر نہ کوئی چیز بانٹ سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نام پر وہاں ذبح کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کھا سکتے ہیں، یہ بالکل منع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا۔ اسی طرح ایک اصول بیان کیا قرآن کریم نے، حلال جانور کیا ہیں اور حرام کون سے ہیں، حلال پرندے کون سے، حرام پرندے کون سے، ایک اصول بتا کے ایک لمٹ بتا دی، یہ نشانی جس میں ہے وہ حرام ہے اور یہ نشانی جس میں نہیں ہے وہ سارے حلال۔ مثلا پرندوں میں جو پنجے کے ساتھ اچک کر کھاتا ہے وہ حرام ہے، باقی سارے حلال۔ اسی طرح درندوں میں، جانوروں میں جو درندہ کچلی والا ہے وہ حرام ہے، باقی سارے جانور حلال۔ تو یہ 2 چیزیں بیان کر دی اور حلال کا دائرہ بڑھا دیا، حرام کے دائرے کو متعین کر دیا، باقی ساری چیزیں فرمایا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا۔ وضو میں 4 بنیادی چیزیں قرآن نے بیان کی، باقی وضو کے جتنی کام ہیں وہ حدیث نے بیان کی ہے۔ 4 کیا ہے؟ ہاتھ دھو لو، چہرہ دھو لو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھو، بس یہ 4 چیزیں قرآن نے بیان کی۔ اب کلی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، آپ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، داڑھی کا خلال ہے، بسم اللہ ہے، کانوں کے اندر انگلی گھمانی ہے، پیچھے سے انگوٹھا گھمانا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گی۔ اور ہم یہ بات کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہاں بڑا فرق کیا ہے، جو قرآن میں آیا وہ فرض ہے،
جو حدیث میں آئی ہے وہ سنت ہے، فرض کو چھوڑیں گے تو عمل باطل ہو جائے گا، سنت کو چھوڑیں گے تو عمل باطل نہیں ہوگا، کام ہو جائے گا۔ ہم کہتے نہیں، جو قرآن میں ہے، قرآن کی تفسیر محمد الرسول اللہ کی حدیث میں ہے، یہ سارے عمل فرض ہیں، کوئی چیز بھی آپ چھوڑیں گے آپ کا وضو، آپ کا عمل ناقص۔ اور اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے وضو کے حوالے سے۔ حال بتا ایک بات ضرور یہ بات یاد رکھیں، سر کے مسح کے بارے میں فقہا کا اختلاف۔ سر کا مسح ہمارے ہاں مختلف انداز میں لوگ کرتے ہیں، کوئی کیسے کرتے ہیں، کوئی کیسے کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشانی کی ابتدا سے اپنے ہاتھوں کو لے جائیں گدی تک، پھر واپس لے آئیں یہاں تک، یہ پورے سر کا مسح ہے، اور صحیح حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بس ایک بال کو بھی آپ نے چھو لیا، ایک بال کو بھی آپ کا مسح ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ چوتھائی سر کا مسح کر لیں، یعنی سر کو 4 حصوں میں بانٹیں تو چوتھائی حصے پر آپ کا ہاتھ پھر گیا تو آپ کا مسح ہو گیا۔ اور صحیح بات کون سی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی بات، چونکہ وہ حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم رأس سے اپنے سر کو لے گئے الی قفاہ، گدی تک، پھر واپس لے آئے یہاں تک، پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلیوں کو اپنے کانوں میں پھیرا اور اس ابہام کو، انگوٹھوں کو کانوں کے پیچھے سے آپ نے گھما دیا۔ یہ سر کا مسح ہے۔ پگڑی پر بھی مسح کر سکتے ہیں، ٹوپی ہے، پگڑی آپ نے باندھی ہے، اس پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، جیسے جوربین پر، خفین پر، پاؤں میں جو پہنے ہوئے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، صحیح روایتوں میں موجود ہے۔ اسی طرح پگڑی کے اوپر بھی، ٹوپی کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ پورا ہاتھ اس سر کے اوپر گھمائیں، ہلکا سا ہاتھ گھمائیں تو ان کا مسح اس طرح ہو جائے گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ آپ پوری گدی کو بھی پھر الٹے ہاتھ سے یوں گھمائیں اور پھر کونیوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسل کریں، اس کی کسی ضعیف حدیث میں بھی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارے ماحول میں کتنے ایسے بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، وضو کر رہے ہوتے جب سر کا مسح کرتے تو پوری گدی کو بھی الٹے ہاتھ سے وہ مس کر رہے ہوتے اور پھر کونیوں تک دوبارہ ہاتھ پھیرتے۔ اس کی کوئی دلیل کسی صحیح روایت کے اندر موجود نہیں۔ اگر آپ وضو نہیں کر سکے، قرآن کریم نے کہا وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو پھر مسح کر، تیمم کر، پانی نہیں ہے تیمم کر۔ پانی متعذر ہے، آپ کے لیے پانی استعمال کرنا ضرر کا سبب ہے تو پھر بھی تیمم کر لیں۔ غسل کی جگہ پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، قرآن کریم نے کہا، اور وضو کی جگہ پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم پاک مٹی کی طرف ارادہ کرنا۔ جب آپ غسل نہیں کر سکتے پانی سے یا وضو نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اس کے متبادل ارادہ کیا کہ میں اس کا کوئی متبادل لوں، تو اس ارادے کا نام تیمم۔ تیمم کیا ہے؟ صحیح تیمم جو ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں مختلف کتب حدیث میں صحیح روایتوں کے ساتھ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ ماریں، مٹی پر، پاک مٹی پر، اور ایک دفعہ اس کو پھونک دیں۔ پھونکنے کے بعد آپ اس کو چہرے پر پھیریں، سیدھے ہاتھ کو الٹے پر، الٹے کو چہرے پر پھیریں، بس۔ اور یہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تیمم ہے، اور یہ متبادل ہے وضو کا، اور یہ متبادل ہے غسل کا بھی، جب آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا یا اس کے پاس پانی موجود نہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، 2 دفعہ ہاتھ ماریں گے زمین پر۔ بعض ائمہ یہ بھی کہتے ہیں، بعض روایتیں بھی موجود ہیں 2 دفعہ ہاتھ مارنے کی، لیکن کسی صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے، وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ زمین پر 1 دفعہ ہاتھ ماریں، چہرے پہ پھیریں، الٹے ہاتھ کو سیدھے اور سیدھے کو الٹے پر پھیر دیں، یہ تیمم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے متبادل دیا ہے، اور یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور وہ 2 بیٹے کون تھے؟ حابیل اور قابیل۔ نام مشہور ہے لیکن کسی صحیح سند کے ساتھ نام یہ نہیں ہے۔ 2 بیٹے، آپس میں اختلاف ہو گیا۔
कुर्बानी की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की रद्द हो गई। तो भाई ने भाई से हसद की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह किस्सा सुनाया गया। परेशान ना हुआ करें, अपने ही तो बाद दफा खींचते हैं टांगे, ये अपने ही होते हैं जो आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, जो आपकी इज्जत बर्दाश्त नहीं करते, जो आपकी औलाद के अच्छी तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, आपकी तालीम बर्दाश्त नहीं करते, आपके कारोबार को ये हासदी लोग बाद दफा अपने ही होते हैं। अल्लाह ने बाकायदा किस्सा सुनाया। होना तो ये चाहिए था, हसद करने की बजाय मैं मेहनत करता, मैं भी आगे बढ़ता। मैं मेहनत नहीं करता, मैं कहता हूं इसकी नेमत इसको जो मिली है ये भी छिन जाए। मेरा दिल बाग बाग होता है कि कोई किसी के जिवाल की खबर तो आए, मैं बड़ा खुश होता हूं, हाँ अब तो ठीक हुआ। ये भी हसद है। कभी कभी तन्हाई में बैठकर अपने आप का मुआखजा किया करें कि किसी की परेशानी की खबर मुझ तक आई है तो मेरे अंदर क्या आवाज आई है। बस ये बहुत अहम मसला है, ये अल्लाह ताला ने बयान किया। और मैं आदम के 2 बेटों का किस्सा, 2 भाई हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये भी 2 भाई हैं, यूसुफ और उसके भाई भी हैं, उनका भी किस्सा बयान हुआ है। वहां भी हसद ही था, याद रखें, वहां भी हसद ही था। और शुरू कहां से हुआ था? वो उधर से, आदम और शैतान से शुरू। आदम को सजदा मैं करूं, अब ये जगह ले लेगा, ये मेरी जगह पर आ जाएगा, इसको खिलाफत मिलेगी, इसकी वैल्यू बढ़ गई। अल्लाह अकबर। हासदी हकीकत में अल्लाह की तकसीम पर नाराज होता है कि अल्लाह ने ये तकसीम क्यों कर। तो अल्लाह के कुरान ने कहा ये किस्सा पढ़ के सुनाओ। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया कि आप दावत दे रहे हैं और आपकी दावत में रुकावट अपने भाई है, चचा है, चचा के बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, खानदान के लोग हैं, वही रुकावट बने हुए हैं। फरमाया ये होता है ऐ नबी, ये होता है, लेकिन याद रखें हमेशा मुस्बत पहलू जीतते हैं, मनफी पहलू रुसवा होते हैं। तो ये मुस्बत था, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। वो मनफी था, अब उसको चाहिए था कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो मैं अल्लाह की तरफ रुजू करूं, मैं अपने रब को मनाऊं, या अल्लाह मैं ऐसा आइंदा नहीं करूंगा। हसद में आकर उससे दुश्मनी की और कहा मैं तुझे कत्ल करूं। अल्लाह, हसद का नतीजा कत्ल है। जब हसद आ जाता है ना, मेरे मफाद के सामने ये आड़ बन जाए तो अब क्या करो, इसको रास्ते से हटाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी यही बात कही कि हमारा अब्बा बेशक यूसुफ व अखू अहब्बु इला अबीना, कहने लगे यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन ये हमारे अब्बा को हमारे मुकाबले में ज्यादा पसंद है, तो क्या करो, उक़्तुलू, वहां भी यही लफ्ज़, मफादात पर कत्ल होते हैं। जब इंसान देखता है ना कि मैं लीगल तरीके से, जायज तरीके से मैं कामयाब नहीं हो रहा और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो फिर क्या करता है, कत्ल करता है। और बड़ा गुनाह है ये, हसद की बदौलत ये हुआ है। इसने उसको कत्ल करने का कह दिया, उसने कहा मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता। ये माना नहीं है कि तू कत्ल करने आएगा तो मैं चुप करके खड़ा हूं, दिफा जरूर करें। याद रखें, जब कोई हमला आवर हो दिफा जरूर करें, लेकिन अपने दिल में एडवांस एक मंसूबा ना रखें कि मुझे भी मिलेगा तो मैं भी कत्ल कर दूंगा। अगर ये मंसूबा है और फिर वो कत्ल करने आया और उसने कत्ल कर दिया तो मकतूल भी जहन्नमी है, कातिल भी जहन्नमी। तो इस भाई ने क्या कहा, फरमाया मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, यानी मेरे दिल में तेरे कत्ल का कोई इरादा नहीं है, अलबत्ता तू मेरे साथ ज्यादती करेगा। दिफा लाजिम है, दिफा करते हुए इंसान कत्ल कर देता है तो वो जहन्नमी है, और दिफा करते हुए इंसान कत्ल हो जाता है तो ये शहीद है। इरादा कत्ल रखता है पहले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा, ला यदरिल कातिलु फीमा क़तला वलल मक़तूलु फीमा क़ुतिला, एक वक्त आएगा कातिल कत्ल करेगा, मकतूल कत्ल होगा और दोनों जहन्नम में जाएंगे। पर मैं कातिल तो जाएगा, मकतूल क्यों जाएगा? पर मकतूल इस वजह से जाएगा
کہ اس کے دل میں بھی اس کے قتل کا پورا منصوبہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان گناہوں کا دل میں منصوبہ ہے اور ان گناہ کی تنفیذ نہیں بھی ہوئی، انسان اس حالت میں مر جائے تو اس گناہ پر بھی پکڑ ہے۔ ہم بہت سارے گناہوں کے ارادے رکھتے ہیں نا، موقع مل جائے کرنا ہے، تو یہ اس ارادے پر پکڑ ہے کہ آپ نے ارادہ بنا لی۔ ایک ہے خیال آنا، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ خیال آیا کہ میں اس کو قتل، نہیں بھائی نہیں، اس پر پکڑ نہیں۔ بس جس نے خیال کو ذہن میں بٹھایا وہ ارادہ بنا، ارادے کو دل میں بٹھایا وہ عزم بن گیا۔ جب عزم آپ کے دل میں پایا گیا تو اس پر پکڑ ہے۔ گناہ کا عزم جب پایا جاتا ہے تو پکڑ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا گناہ کیا نہیں تو اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے، نہیں، وہ اس گناہ کے خیال پر پکڑ نہیں ہے، گناہ کا ارادہ اور اس کا عزم تو قائم ہے، صرف نافذ کرنے کا موقع نہیں آ رہا۔ اگر اس حالت میں یہ شخص مرتا ہے تو اس گناہ پر پکڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو اپنی نیت اور ارادے اور عزم صاف ستھرے رکھنے چاہیے، نیتوں میں خیر رکھنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے یہ بتا دیا، آخر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے برابر حصہ اس قاتل کو بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ بری راہ کو کھولا اس نے، قتل کی ابتدا اس نے کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی غلط راہ پر ہم کسی کو لگا جاتے ہیں تو پھر اس کا برابر گناہ جہاں تک چلتا رہتا ہے، اس پھیلانے والے اور بنیاد ڈالنے والے کو بھی اس کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ ایسا گناہ بدترین گناہ ہے کہ انسان دنیا میں نہیں ہے، گناہ اس کا زندہ ہے، اس کو ملتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ جب مار بیٹھا اس کو دفن کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، ایک کوے کو دیکھا، اس نے آ کر قبر کھودی اور اپنے کوے کو دفن کیا، تو اس پر یہ پشیمان ہو گیا کہ یار میں کتنا گیا گزرا ہوں، جاہل ہوں۔ ایک کوے کو، پرندے کو پتا ہے کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں پتا۔ تو اپنی اس پریشانی پر پشیمان ہوا کہ گناہ پر پشیمان نہیں ہوا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں گناہ پر پشیمان، جب گناہ پر پشیمان ہوتا تو توبہ کرتا۔ تو پشیمانی کس کی تھی کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں، میں ایک بڑا 60 سال کا آدمی ہوں اور ایک کام اس کو نہ آ رہا ہو، بڑی کوشش کر رہا ہوں، اور بچہ آئے 10 سال کا اور وہ کر کے دے دے، کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے چاچا، تمہیں کیا پتا۔ تو پریشانی تو ہوتی ہے کہ اس کو اتنا اچھا آتا ہے، یار میں 60 سال گزار دیے، پتہ نہیں کہاں گزار دیے۔ تو پشیمانی یہ تھی اس قابیل کو، اس پر پشیمان ہوا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ چوری اگر کوئی مرد کرتا ہے یا عورت کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کتنی کرے؟ 1 دینار کا چوتھا حصہ کے مقدار اگر چوری کوئی کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں، 1 دینار اس کے چوتھا حصہ کے مقدار پر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ ایک بات قرآن کریم نے کہا یہ فسادی ہے، آگے فسادیوں کا تذکرہ کیا، جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی ٹانگیں کاٹ دو، ان کو جیلوں میں ڈال دو، ان کو پھانسیوں میں لٹکا دو۔ زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ کی زمین فساد سے یہ بھر رہے ہیں، تو چوری فساد ہے، پر میں اس کا ہاتھ کاٹ۔ اعضاء ہے یہ ہاتھ، اور اس کے بدن کے ساتھ یہ رہے، اس نے لوگوں کا حق چھینا ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، اللہ کہتے اس کو دکھاؤ۔ ہاتھ کے شر سے لوگوں کو بچائیں۔ آج امت کے ہاتھ شل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہاتھوں کے شر سے امت محفوظ نہیں۔ ہمارے ہاتھ شل ہیں، ہمارے وجود شل ہے، اور ہمارے اندر اتنی صلاحیتوں کے باوجود ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وجود شل کر دیے، ہاتھ کاٹ دو، اس ہاتھ کو نکال دو، اس نے چوری کی۔ یاد رکھیں چور جب عدالت میں لایا جائے گا گواہی کے ساتھ، پھر مدعی معاف بھی اس کو کرنا چاہے تو حد لگے، معافی نہیں ہے اس کی۔ پکڑ لیا چور کو چوری کرتے ہوئے، اپنے عدالت نہیں لے گئے، یہاں پر اس کو معاف کر دیا تو ٹھیک ہے۔ جب آپ عدالت میں لے آئیں گے، صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے چور کو پکڑ کر عدالت میں لے آئے، چادر چوری کی، تو نبی اسلام نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ کہنے لگا میں نے یہ چادر اس لیے تو نہیں لایا تھا میں اس بھائی کا ہاتھ کٹوا دوں، میں یہ چادر اس کو گفٹ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لانے سے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔
اب یہ حد ہے، اب یہ حد عدالت میں آ گیا ہے تو حد لاگو ہوگی۔ بعض لوگوں نے چوروں کو بہترین رستے دیے ہیں، بہترین طریقوں سے ان کو کہا ہے کہ چوریاں بھی کرتے رہو، حد بھی نہیں لگے گی۔ ہیلے کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عدالت میں جب چور جائے اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ کہہ دے کہ میں نے اس کو یہ سامان بیچ دیا ہے، اور چور کہے چلو میں نے خرید لیا، تو پھر اس چور پر حد نہیں لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ عدالت میں آ گیا تو حد لگے گی، اور انہوں نے ہیلا کھڑ کے چور کو دیا کہ نہیں اگر وہاں تو پیسے دے دیتا ہے اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ پیسے لے لیتا ہے تو اس پر حد نہیں لگے گی۔ یہ ہیلا ہے چور کو بچانے کا۔ ایک اور ہیلا بھی ہے، چور کھڑے کھڑے عدالت کے اندر جج کے سامنے ایسا دعویٰ کرے کہ یہ اس کا مال نہیں ہے، میرا مال ہے، اور گواہی بھی کوئی نہیں ہے، دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر چور اگر یہ دعویٰ کر دے تب بھی اس پر حد نہیں لگے گی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تو سارے چور یہی کہیں گے، جو بھی چوری کرے گا وہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے۔ تو یہ بات سب چوروں کو پتہ چل گئی تو سارے چور یہی کریں گے۔ تو اس کا جواب کیا دیا؟ کہتا ہے نہیں یہ چوروں کو پتہ نہیں، یہ خالصتاً علماء کا مسئلہ ہے، علماء کو پتہ ہے، چوروں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چور یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا مال تھا، اس کا نہیں تھا، تو اس کو چھوڑ دیا۔ بہترین طریقے دیے ہیں۔ آپ ادھر کھڑے ہیں دیوار کے، وہ سامان اٹھا کر دیوار پر رکھ رہے ہیں، ادھر سے دوسرا چور لے جا رہا ہے تو اس پر حد نہیں۔ یہ طریقے ہیں چوریاں کروانے کے۔ ہمارا دین چوریاں روکتا ہے، اور بعض فقہ ایسی ہے کہ وہ چوریوں کے طریقے بتاتے ہیں اور حد سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین حق کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق